کریم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 دوست تھے، تینوں کہیں سفر میں جا رہے تھے. دیکھو دعائیں کیسے کام کرتی ہے. تینوں جاتے 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 راستے میں شام کا وقت ہو گیا. اب سوچا کیا کرو گے، یہ جنگل ہے جنگل، اگر آگے جنگل میں اکیلے جاؤ گے، رات کی تاریکی ہے، بڑے بڑے جانور ہوں گے، چیڑ پھاڑ کر برابر کر دیں گے. اس لیے سنو سنو، ایسا کرتے گئے، کوئی سیفٹی والی جگہ دیکھتے گئے اور اس جگہ پہ جا کر آرام کرتے گئے. جب صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے گی تو پھر آگے کا سفر طے کریں گے. تینوں دوست اندر چلے گئے. حضور فرماتے ہیں، سنیں ہم سب کے آقا آمنہ کے لال فرماتے ہیں، آئے ہائے کیا فرماتے، سنیں. تینوں اندر گئے، اندر جا کر آرام کرنے لگے. اللہ کی مصلحت ایسی ہوئی، جب یہ لوگ سو گئے نیند کی حالت میں، بڑا سا چٹان وہ اوپر سے پہاڑ کے لڑکا اور دھیرے دھیرے لڑکتے لڑکتے جس غار کے منہ سے یہ لوگ اندر گئے تھے، جس دروازے سے پہاڑ کے اندر کھوہ میں گئے تھے، یہ تینوں جا کر سو رہے تھے. وہ پتھر دروازے پہ آ کے لگ گیا. اتنا بڑا پتھر ہے، وہ چٹان بڑا سا. یہ تینوں کی جب صبح نیند کھلی تو تینوں راستہ ڈھونڈنے لگے. آگے ہاتھ مارا، راستہ نہیں ملا. پیچھے ہاتھ مارا، راستہ غائب تھا. دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ ہاتھ مارا، راستہ نہیں ملا. اب تینوں نے سوچا ایسا کرو، ہم نے سنا ہے جو نیکیاں ہم نے کی ہے اس نیکی کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. اگر نیکی کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا. صاحبو سنو، جب نیکیاں مصیبت کو ٹال سکتی ہے، نیکیوں کی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، تو پھر بتاؤ اللہ والوں کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو وہ مصیبت کو نہیں ٹال سکتی ہے. ان کی نسبت مصیبتوں کو ٹال دیتی. کیسے؟ سنو دعائیں کیا کام کرتی ہے. ان میں سے ایک نے کہا سنو سنو، یہ مصیبتیں تو برائی کرنے کی وجہ سے آتی ہے، کوئی نیکی اگر ہو، نیکی کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. او ماں بہنوں تم بھی سنو، نوجوانوں بوڑھو بچوں آپ بھی سنو. ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، دعا مانگنے لگا. کہا او میرے دوستو، ایک نیکی مجھے یاد آئی ہے. کہا جلدی دعا مانگ جلدی. پہلا دوست دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا. او سننا لوگو، دعا کرنے لگا. اے پاک پروردگار عالم، تو تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. اے پاک پروردگار عالم، تو تو دلوں کے راز کو جانتا ہے. مالک میرے پاس کوئی اور تو نیکی نہیں ہے، البتہ ایک نیکی ضرور مجھے یاد آ رہی ہے. وہ نیکی یہ ہے، میں بکریاں پالتا ہوں، میں بکریاں چرایا کرتا ہوں. مالک تو جانتا ہے، روزانہ بکریوں کو لے کر چرانے جنگل جاتا ہوں. جب میں شام کو گھر آتا ہوں، ان بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں. میرے بچے چھوٹے گئے، میری بیوی گھر میں گئے، میں دودھ نکال کر پیالے میں لیتا ہوں. پہلے اپنے بچوں کو نہیں دیتا ہوں، اپنی بیوی کو نہیں دیتا ہوں، بلکہ میرے مولا، میری ایک بوڑھی ماں گھر میں رہتی ہے، میرا بوڑھا باپ گھر میں رہتا ہے. میں سب سے پہلے جاتا ہوں، اپنی بوڑھی ماں کے سراغنے میں کھڑا ہوتا ہوں، پہلے اپنی ماں کو دودھ پلاتا ہوں. جب میری ماں دودھ پی لیتی ہے تب جا کر اپنے بچوں اور بیوی کو دودھ پینے کو دیتا ہوں. اللہ اتنا کہا نہ کہا، یا اللہ تو جانتا ہے. ایک دن ایسا ہوا، میں بکریاں چراتے چراتے جنگل میں دور نکل گیا، آنے میں تاخیر ہو گئی. میں نے سوچا روزانہ کی طرح بکریوں کا دودھ تو اپنی ماں کی خدمت میں پیش کر دوں. رات کے 10 بج گئے تھے. دودھ کا پیالہ میں نے ہاتھ میں لیا، ماں کے سراغنے میں پہنچا. میری ماں نیند کے آغوش میں جا چکی تھی. میں نے سوچا اگر میں ماں کو بیدار کروں گا میری ماں کی نیند
نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. اے مالک ہم نے ماں کو بیدار نہ کیا, میرے بچے آ گئے, میری بیوی آ گئی, کہنے لگی ارے سنیں سنیں یہ بچوں کو دیکھیں, بچے رو رہے گئے, ان کو تو دودھ پینے کو دے دے. اتنا سننا تھا, کہا میرا دل پھر بھی نہیں پگھلا. میں نے کہا اگر ماں بیدار ہو گئی, ماں تو بھوکی سو رہی گئے, میں نے دودھ کا پیالہ لیا, میں رات بھر کھڑا رہا. یا اللہ تو جانتا گئے میری ماں جب اس وقت بیدار ہوئی جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی. اللہ اتنا کہا نا, کہا مالک میری ماں جب بیدار ہوئی نا, میری ماں کہنے لگی بیٹا تو سویا نہیں ہے, میرا لال کب سے کھڑا ہے؟ ماں رات کے 10 بجے سے کھڑا ہوں. بیٹا تیرے بچوں نے دودھ پیا؟ نہیں ماں تو نہیں پی دودھ, تو کھانا نہیں کھائی, میرے بچے کیسے کھانا کھا لیں گے؟ او صاحبو ماں ماں ہوتی ہے, ماں کی قدر کر لو. آج تو یہ 100 روپے آپ تو لاکھوں روپے جا کر ادھر ادھر اڑا دیتے ہو, لیکن ماں اگر 2 سے 4 دن دوا کے لیے 10 روپے مانگتی ہے, وہ تیرا بوڑھا باپ 20 روپے مانگتا گئے, 3-4 دن کے بعد تو جھنجھلا کے بات کرتا ہے اور کہتا گئے او ماں میری بیوی کا, میرے بچے کا, میرے بھی خرچے ہیں, یہ سارے پیسے میں تیرے اوپر اڑا دوں. اللہ اللہ تو یہ کہتا ہے. زمانہ اتنا خراب ہو گیا حضرت, اپنے کٹیہار ڈسٹرکٹ میں ایک نوجوان بیٹا نے, میں گاؤں کا نام کیا بولوں اللہ رحم فرمائے, نوجوان بیٹا نے 1 کٹھا زمین کے چکر میں اپنے بوڑھے باپ کی گردن پہ چھری چلا دیا. اللہ الصمد, اس لیے پالا تھا تجھے تیرے باپ نے. یاد رکھنا ماں ماں ہوتی ہے, باپ باپ ہے. تیرے گھر میں جب تک یہ دونوں بوڑھے بھی ہیں نا, بوڑھے عمر میں بھی ہیں, تو پھر یاد رکھنا تیرے لیے مصیبتوں کو ان کی دعائیں ٹالتی رہے گی. جس دن یہ چلے گئے تجھے تیری خیریت کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ اللہ کیا زمانہ آ گیا. سنو صاحبو سنو, کہنے لگا وہ پہلا دوست یا اللہ تو جانتا گئے. میری ماں کہنے لگی بیٹا تو رات بھر کھڑا رہ گیا. اب میری ماں اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے اور دعا کرنے لگی, اے پاک پروردگار عالم تو دلوں کے حال کو جانتا گئے مولا. میری ماں دعا کرنے لگی یا اللہ یہ میرا بیٹا گئے, میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا گئے, میرے ہر کام کا خیال رکھتا گئے, ہر طرح سے دیکھ بھال کرتا گئے. اے مولا اس دکھیاری ماں کے اٹھے ہوئے آنچل کی لاج رکھ لے. میں تجھ سے اپنی نمازوں کے بدلے میں جنت نہیں مانگتی گو, ہمیں تو جنت نہ دے کوئی بات نہیں گئے. ان نماز روزوں کے بدلے میں ہم نے جو صدقہ و خیرات کیے گئے, مالک اس کے بدلے میں ہمیں جنت نہ دینا کوئی بات نہیں گئے, لیکن یا اللہ یہ میرا بیٹا گئے اس دکھیاری ماں کے اٹھے ہوئے آنچل کی لاج رکھ لے. میرا بیٹا اگر کبھی دنیا میں کسی مصیبت میں پھنس جائے, اس دکھیاری ماں کے آنچل کے صدقے میں میرے بیٹے کو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. ماں ماں ہے, دعا کر دی نا. کہا کہ میرے مولا کتنے دوست تھے؟ اونچا بولو, 3 دوست. کہاں پھنس گئے تھے؟ غار میں پھنسے تھے. پہلا دوست دعا کر رہا ہے میرے مولا تو دلوں کے حال کو جانتا گئے, مالک اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا گئے تو مولا اس پتھر کو ہٹا دے اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے. نبی فرماتے گئے, دونوں عالم کے مالک و مختار فرماتے گئے, آمنہ کے لال فرماتے گئے, سید ابرار فرماتے گئے, نبیوں کے سردار فرماتے گئے, ابھی پہلے دوست نے دعا مانگا تھا, ابھی چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا کہ پتھر ہٹ گیا, سورج کی روشنی تھوڑی تھوڑی اندر آنے لگی. اللہ جب اتنا کہا نا, صاحبو ماں باپ کی دعائیں لیا کرو, بزرگوں کی دعائیں لیا کرو. یہ مصیبت ٹل رہی ہے کس کی وجہ سے؟ دعاؤں کی وجہ سے. لوگوں اگر کسی کی ماں ناراض ہے, کسی کا باپ ناراض ہے, یہاں سے اٹھ کے اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اٹھ کے گھر جانا, اپنی ماں کے قدم سے لپٹ جانا اور کہنا او میری
ماں آپ اگر ناراض ہو تو پھر میری جنت روٹھ جائے گی، میرے مولا میری ماں تو راضی ہو جا۔ اپنی ماں سے کہنا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ او ساہبو سنیں، ایک شعر یاد ہے، ایک شعر میں پڑھ دوں۔ لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، آج عورتیں لوریاں گاتی ہیں، ہمارے علاقے میں لوری گاتی عورتیں، وہ بچے کو گود میں لیتی ہے، وہ نعت نہیں پڑھتی، درود پاک نہیں پڑھتی، ایک لوری گاتی ہے، گود میں لیتی ہے اور کہتی آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سونے کے کٹوری آبا دودھ بھات لیتے آبا بابو کے منہ میں گھٹو، یہ لوری سناتی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا ماں اگر تو نیک بنے گی تیری بچی نیک ہو جائے گی۔ او صاحبو آپ اگر فرما بردار اگر بن جاؤ گے، دیندار بن جاؤ گے، آپ کا بچہ دیندار ہو جائے گا۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ سنو ماں بہنوں سنو، ایک بزرگ کا نام ہے حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ۔ وہ بزرگ بہت بڑے بزرگ ہے، راستے سے چل رہے تھے، اچانک عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ دیکھو دیکھو کہ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بچی کیسی ہوتی ہے، باپ اگر نیک ہوتا گئے تو پھر بچہ کتنا دیندار ہوتا گئے، بچوں کو اللہ کیا مقام دیتا گئے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی چل رہے گئے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب سوچا کیا کروں، پانی تو نظر نہیں آ رہا، ایک کنواں نظر آیا، قریب گئے کنواں کے، جیسے ہی کنواں کے قریب پہنچے تو ڈول اور رسی تلاش کرنے لگے کہ پانی باہر نکالوں اور وضو کر لوں، لیکن کوئی ڈول اور رسی کا انتظام نہ ہوا۔ جب انتظام نہ ہو سکا تو اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگے، قریب کے گھر کی چھت سے ایک 7 سال کی بچی وہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی بابا جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا بیٹی ڈول اور رسی تلاش کر رہا ہو۔ بابا جی کیا کرو گے؟ پانی نکالو گے؟ کہا پانی نکالوں گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا مجھے دنیا والے محمد بن سلیمان جزولی کے نام سے جانتے گئے۔ بابا جی آپ ہی ہو محمد بن سلیمان جزولی؟ آپ ہو، اور آپ کو بھی ڈول اور رسی کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہا کہ بیٹی سبوں کو ضرورت پڑتی ہے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی وہیں رک جائیے۔ چھت سے وہ بچی اتری، کنویں کے پاس آئی، اپنا تھوک ڈالتی ہے، کنویں کے اندر تھوک ڈالنا تھا۔ تھوک کی برکت یہ ہوئی کہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر آنے لگا۔ جیسے ہی اوپر آیا کہا حضرت جی وضو کر لے۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی نے وضو فرمایا، عصر کی نماز ادا کی، فرمایا او بیٹی یہ بتا تجھے یہ مقام کہاں سے ملا، یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ اتنا سننا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی 6 سال کی بچی تھی، دیکھو دیکھو ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹی کو اللہ کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ سنو صاحبو یہ جو آپ چہرہ دیکھ رہے گئے، ماں نیک ہوتی ہے، ماں سیدہ ہے، ان کی اولاد کو دیکھو چہرہ کتنا چمک رہا ہے۔ او لوگو سنو سنو، ماں اگر کنیز فاطمہ ہوگی، بیٹی بھی کنیز فاطمہ ہوگی، باپ مصطفیٰ کا غلام ہوگا تو بیٹا بھی آل رسول کا غلام ہوگا۔ سنو سنو بچی کہنے لگی بابا جی اس میں میرا کمال کچھ نہیں گئے، اس میں میری ماں کا کمال گئے۔ او بیٹی وہ کیا کمال گئے؟ کہا بابا جی میری ماں کا کمال یہ گئے، میں رات کو جب بستر پہ سونے جاتی ہوں میری ماں تسبیح کے 100 دانے دیتی ہے اور کہتی ہے او میری بیٹی اس وقت تک تو سو نہیں سکتی ہے جب تک کہ مدینے والے مصطفیٰ حسنین کے نانا پر 100 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لیتی ہے۔ اور بابا جی اسی 100 مرتبہ درود پڑھنے کی برکت ہے، ماں کی تربیت کی برکت ہے، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔
حضرت کی فلائٹ بھی ہے، میرا پتہ نہیں 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا غالباً. اچھا اچھا حضرت کی فلائٹ ہے، 2:15 ہو گئے. آپ حضرت کے ساتھ ماشاء اللہ 2:15 ہو گئے ہیں اور حضرت کا بیان بھی ہونا ہے. دعا کیسے مصیبت کو ٹالتی ہے. پہلے دوست نے دعا کیا، پتھر تھوڑا سا ہٹا. دوسرے نے کہا کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے بھی دعا کیا، کہا ایک نیکی یاد آئی ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ مولا کریم تو جانتا ہے، رب کعبہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. میرے پاس لوگ مزدوری کیا کرتے تھے، ایک مزدور چلا گیا، وہ پیسے نہیں لیا، کچھ زمانے کے بعد آیا، اس کے پیسے سے میں نے بکریاں خریدی اور اس بکریاں کے بڑھتی گئی، وہ بکریاں بڑھتی گئی. کئی سال کے بعد آیا، وہ پیسے مانگنے لگا. ہماری آپ کی طرح کوئی ہوتا شاید اسے پہچاننے سے بھی انکار کرتا، لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے جب اتنا کہا تھا، میں نے کہا سنو سنو سنو، اگر یہ بکریاں جتنی دیکھ رہے ہو ان میں سے ایک بھی میری نہیں ہے، یہ ساری تیرے پیسے کی بکریاں ہیں، یہ تیری بکریاں ہیں، لے کر چلا جا. سنو سنو لوگو، جب اتنا سننا تھا کہا یا اللہ وہ ساری بکریاں لے کر چلا گیا، میں نے اف تک نہیں کیا. مالک اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا گئے تو مولا پتھر کو ہٹا دے. مصطفیٰ فرماتے گئے پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا لیکن پورا نہیں ہٹا. تیسرے نے بھی ایک وسیلے سے دعا مانگی، مولا میں بدکاری کرتا تھا لیکن اس کے بعد میں نے تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے توبہ کر لیا، اور میں جب توبہ کر لیا مالک اس کے بعد میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے بدکاری نہیں کیا. مالک یہ کام اگر میں نے سچی توبہ تیری رضا کے لیے کیا گئے پتھر کو ہٹا دے. مصطفیٰ فرماتے گئے پتھر سارا ہٹ گیا. تینوں دوست مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے. اور آگے پر تو گزارا تھا، ہم نے زندگی کی راتوں کو گپ شپ کرنے میں تو گزارا تھا، اپنے زندگی کی راتوں کو ادھر ادھر گلیوں میں چوراہوں میں دنیاوی محفلوں میں گزارا تھا. او صاحبو آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اور آپ کسی اور کی باتیں نہیں کر رہے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی باتیں کر رہے گئے، بلکہ ہم تو رسول اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے گئے. اگر اسی ایک رات کے بیٹھنے کو اللہ نے قبول فرما لیا، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا، حساب و کتاب کے اعمال دفتر کھلے ہوں گے، کوئی پریشانی میں ڈوبا ہوگا، کوئی نہ جانے کس آفت میں ڈوبا ہوگا، لیکن اگر اسی رات کو اللہ نے قبول فرما لیا آواز آئے گی او بندے دنیا کے سال بھر کے 365 راتوں میں سے 364 راتوں کو تم نے نہ جانے کہاں گزارا تھا، دنیا داری کے لیے گزارا تھا، لیکن ایک رات آئی تھی مجراہی کی سرزمین پہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس پہ، وہاں کے نوجوانوں بوڑھوں بچوں نے مل کر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس میں علماء تشریف لائے تھے. آپ جا کر اللہ رسول کی باتیں سن رہے تھے. اگر یہی قبول ہو جائے تو یاد رکھیے گا دنیا میں رہیں گے، دنیا سے جائیں گے تو عزت دار بن کر جائیں گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد. اس لیے آپ اس نیت سے بیٹھیں. تقریر کرنے والا امام غزالی فرماتے ہیں تقریر کرنے والا اس نیت سے تقریر کرے یہ میں آخری تقریر کر رہا ہوں، اور تقریر سننے والا اس نیت سے تقریر سنے کہ میں آخری تقریر سن رہا ہوں. یہ گفتگو کا وقت ہے نہیں، ایک تقریر گرجدار تقریر ہو چکی ہے، اصلاح معاشرہ پہ اچھی گفتگو ہو چکی ہے. آپ اگر تھوڑی دیر سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، اور پیار سے بولیں یا رسول اللہ. آپ میرا ذہن بنا دیں، معین الدین قادری تھوڑی دیر بولنے کی کوشش کرے گا. میں کلام تاج الشریعہ کے کچھ اشعار پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر اور بولیں یا رسول اللہ.
داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، داغ فرقت طیبہ، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، کلام تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ۔ کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا اور میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا۔ جتنی دیر آپ بیٹھے رہے بس اس نیت سے بیٹھے، آج بوڑھے بھی بیٹھے گئے، بچے بھی بیٹھے گئے۔ او بوڑھو بزرگوں، اگر آپ کی عزت آج سلامت ہے، آپ نے تقریر میں سنا ماں باپ کی قدر کرتے رہنا، کیونکہ لوگوں دنیا میں ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی لیکن ماں باپ جیسی نعمت دوبارہ نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن او بوڑھو، یہی زمین گئے، یہی دھرتی گئے، مکہ کی سرزمین گئے، وہاں کا بازار گئے، ایک نوجوان گئے، ایک بوڑھا شخص کے ہاتھ کو پکڑ کر بازار میں وہ شخص کھڑا گئے۔ ذرا غور سے سننا لوگوں، آج ہم دنیا والوں کے لیے وقت تو نکال دیتے گئے، دنیا داری کے لیے ہمارے پاس تو آج وقت گئے، لیکن اگر وقت نہیں گئے تو مذہب اسلام کے لیے نہیں گئے، اگر وقت نہیں گئے تو اپنے علماء کے لیے نہیں گئے، اگر وقت نہیں گئے تو مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے نہیں گئے۔ او بوڑھو سنو سنو، مکہ کا بازار گئے، مکہ کی سرزمین گئے، ایک نوجوان گئے، اپنے ایک بوڑھے شخص کے ہاتھ کو پکڑ کر بازار میں کھڑا گئے۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا تو اسے کیوں پکڑ کے کھڑا گئے؟ وہ نوجوان کہنے لگا آپ کو اس سے کیا مطلب ہے، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ اللہ اللہ، وہ بوڑھا شخص ہے، ایک نوجوان ہاتھ کو پکڑ کر کھڑا گئے۔ اتنے میں کونین کے والی جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے۔ اس نوجوان سے فرمایا اے نوجوان، یہ کون بوڑھا شخص ہے جس کا ہاتھ تو پکڑ کے کھڑا گئے؟ اس نوجوان نے کہا یہ میرا باپ ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا نے فرمایا اے نوجوان یہ بتا تو مکہ کے بازار میں اس کا ہاتھ کو پکڑ کر کیوں کھڑا گئے، ہاتھ کو پکڑ کر کیا کر رہا گئے؟ اتنا کہا، نوجوان کہنے لگا کہ او سنو سنو، وہ نوجوان حضور کو پہچانتا نہیں تھا، مدینے والے مصطفیٰ کو جانتا نہیں تھا۔ نوجوان کہنے لگا او صاحب آپ جو بھی گئے آپ چلے جائیں، ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں گئے، یہ میرا باپ ہے، میں اسے بیچنے لایا ہوں، جو پیسے مجھے انہیں بیچ کر ملیں گے یہ تو بوڑھا ہو گیا گئے، کوئی کام کاج نہیں کرتا گئے، جو پیسے مجھے ملیں گے انہی پیسوں سے میں اپنا گھر چلاؤں گا، میں موج مستی کروں گا، اپنی بیوی
بچوں کی پرورش کروں گا۔ اتنا سننا تھا، مدینے والے مصطفیٰ نے اس نوجوان کو ایک گھونسا مارا، الگ کیا اور نوجوان سے فرمایا او نوجوان شرم کر شرم کر، ارے یہ تیرا باپ ہے باپ ہے، اگر تو اسے بیچ کے پیسے لے کر جائے گا کتنے روپے تجھے ملیں گے؟ 100 200 1000 2000، کتنے دنوں تک یہ پیسے چلیں گے؟ گھر جائے گا 1-2 مہینے میں تیرے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن او نوجوان سنو، ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں، ان باتوں پہ عمل کر لینا۔ ارے یہ تیرا باپ ہے باپ، اپنے باپ کے ہاتھ کو تھام لے، اپنے باپ کے ہاتھ کو چومو، گھر لے کر چلا جا اپنے باپ کو۔ جب تیرے باپ کو بھوک لگے کھانا دے دینا، اور جب تیرا باپ بستر میں چلا جائے باپ کے پاؤں کو دبا دینا۔ جب تیرے باپ کو نیند آ جائے تو بھی گھر چلا جانا اور سو جانا۔ یاد رکھنا تیرے باپ کو تو نیند آ جائے گی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ کی رحمت جھوم جائے گی، اور تیرا باپ اگر رات کے 12 بجے بیدار ہوگا تو پھر تیرے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا اور دعا کرے گا، اے پاک پروردگار عالم، یہ میرا بیٹا ہے، میری بڑی خدمت کرتا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، یہ میرا ہر طرح کا خیال رکھتا ہے۔ او مولا ہمیں کچھ نہیں دینا لیکن میرے بیٹے کو مصیبت سے بچائے رکھنا۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں لوگوں، نوجوانوں یاد رکھنا، دل کے کانوں سے سننا، اصلاح کے معاشرہ کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جاؤ۔ آپ کا باپ ہاتھ کو اٹھائے گا جب دعا کرتا جائے گا تو یاد رکھنا اللہ اتنی دولت دے گا، اتنی دولت دے گا، دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس اس لیے ماں باپ کی آپ قدر کریں۔ بوڑھو اگر آپ کو آج لوگ عزت کی نگاہ سے بیٹے دیکھتے ہیں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ علماء کو آپ پوچھیں، جو آج کچھ بھی کوئی ہیں تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر کیا ہوتا ہے میری گفتگو میں آپ سماعت کریں گے۔ ایک منتر میں پڑھ دیتا ہوں ورنہ یہ وقت ہے نہیں، کیونکہ بے موسم برسات کرنا مجھے آتا نہیں ہے۔ میں ایسے وقت میں منتر پڑھتا ہوں جبکہ کچھ اور طرح کے لوگ بھی اپنے یہاں ہمارے ہندو سجن وہ بھی بیٹھے رہیں، میں ان کی کتابوں سے اسلام کے پیغامات کو ان تک پہنچا دوں۔ اللہ اگر چاہے تو پتھر کو بھی راستہ دکھا سکتا ہے، اللہ اگر چاہے تو جن کے دل پہ مہر لگی ہو اللہ اسے بھی ہدایت کا راستہ عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے ایک شعر میں پڑھتا ہوں پھر میں منتر پڑھتا ہوں۔ ماں باپ کی قدر کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، میرے مولا ہمیں کچھ دکھا نہ دکھا، مدینے والے مصطفیٰ کا مدینہ ضرور دکھا دینا۔ سنیے گا، اگر سننا چاہتے گا ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ آپ بولتے نہیں گئے۔ مولانا ریحان صاحب ہم نے دیکھا بھی سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا، ایک 2 سال کا بچہ تھا، وہ 2 سال کا بچہ دودھ پینے والا بچہ اپنے منہ میں دودھ کی بوتل لگا کر ہے، سامنے سے دشمن کی ٹینک آ رہی ہے۔ جب بچے نے دیکھا وہ دشمن ٹینک کے ذریعے نشانہ لگا کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس 2 سال کے بچے نے اپنے منہ سے دودھ کی بوتل کو ہٹایا اور دودھ کی بوتل کو ہتھیار بنا کر دشمن کے ٹینک کی طرف نشانہ لگانے لگا۔ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا او بچہ تیری ہمت کو سلام، او بچہ تیری جرت کو سلام، او بچہ تیری طاقت کو سلام، یہ جذبہ تیرے اندر کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگا بچہ اے مولانا ہمارے اندر یہ ہمت کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ میری ماں کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ دنیا کی مائیں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اپنے خاندان کے لیے میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے مذہب اسلام کے لیے، یہ مذہب اسلام کے لیے اپنے بچوں کو گھٹی میں پلا دیں۔ اگر سننا چاہتے ہیں پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولیں یا رسول اللہ۔ ایسا لگے آپ تقریر سن رہے ہیں، کچھ پیغام میں
دے کر گزر جاؤں گا. پورا مجمع اور محبت کے ساتھ بولو یا رسول اللہ. ادھرما بھی بھوا کشنا پردشینتی کل استریا استریشو دشتاشو واڑشنے جایتے ورن شنکر یو مام جمنادیم شویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سرو پاپے پرمچیتی گنیشیم شرنم شیشمنم ششانکم شرنم شیشمنم پروتم شرنم شیشمنم گنگا جلم شنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدیم اور وسکارتم پلون سوانم لم لگیم پشپپنم تبشیم ویرم مہاویر گرو پرانم پرادیپم سو متی وشنویشم سروپام اسوما سگماروہا دیو دتم جگتپتی اسینا سادھو اشٹ اشچر جگنوتی گریغ نیل گندھا اتی جوتی میں پرکشم نتمشتک بھومشتم پربھو گنگانم ناف گریتا لید گچدین پراکرم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم. اور ایک پنڈت ہے لوگو حیدرآباد کا رہنے والا گئے, وہ ایک پنڈت ہے, پنڈت نام گئے پنڈت سومنات ورما. وہ پنڈت جب چلتا گئے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا گئے, ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا گئے, ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگاتا گئے. وہ پنڈت جب چلتا گئے کچھ اور بولتا گئے, لیکن جب زبان کھولتا گئے تو پھر مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے. اور وہ پنڈت کہتا گئے لوگو ಶರಣಯ ಗ್ರೂನಿ ಮಗಾ ಸುಖ ಸಾಗರ ಅತ್ಯರಿಚಾರ ಮಗಾ ಶುಭ ಸಾಗರ ಶರಣನಗೆ ಗುರು ನಾಮ ಉಜಾಗರ ಶರಣನಗೆ ಗುರು ನಾಮ ಉಜಾಗರ कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यरिचार मगा सुख पावे नाशराय में प्रम बैना शब नाम शिला शम्मा शुभ नंदन और जय गुरु नामे नमे कर जय पे जय गुरु नामे नमे कर जय पे बिना मुहम्मद पार न होए बे बिना मुहम्मद पार नहीं होए बे. सुनने का मूड है तो एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह. ओ साहिबो मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब अगर दुनिया में कोई है तो वो मजहब इस्लाम है, जिसने सबसे बेहतर औरतों को सबसे ज्यादा मकाम की बुलंदी पे पहुंचाया गया वो मजहब इस्लाम है. जिन्होंने बाप की अजमत बताया वो मजहब इस्लाम है. जिस मजहब ने माँ का मर्तबा बताया वो मजहब इस्लाम है. जिनके उलमा अपने से ज्यादा अपनी जान से ज्यादा अगर एहतराम करते गए तो कुरान का एहतराम करते गए. जमाने वालों को दर्स इंसानियत अगर कोई देते गए ये उलमाए किराम गए, मजहब इस्लाम के पैरोकार गए. इसलिए साहिबो जब तक दुनिया में जिंदा रहो मुस्तफा का जिक्र करते रहो, मजहब इस्लाम से वाबस्ता रहो. और जब दुनिया से जाने लगो तो दुआ करना मेरे मौला जब भी मौत आए तो मुस्तफा के इश्क में मौत आए, मुस्तफा की मोहब्बत में मौत आए. क्योंकि लोगों ये मौत तो सबको आनी है. कितने बड़े बड़े लोग आए दुनिया से चले गए, बड़े बड़े तीसमार खा कहलाने वाले, उनकी मिट्टी खराब हो गई. कबीर कब्रिस्तान जाकर देखना तब पता चलेगा इन जलसों में मौलवी क्यों बताते गए कि लोगों अल्लाह का जिक्र करते रहो, नमाज की पाबंदी करते रहो. कितने लोग दुनिया में आए. अभी आपके कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक जगह दिगरी चौक है, 2-3 महीने पहले 7 लोग अपने घर से निकले अहमदाबाद जाने के लिए. 15 मिनट गाड़ी चली थी, बड़ी सी गाड़ी ने आकर टक्कर मारा. 7 लोग उसी जगह इंतकाल कर गए. ओ लोगों ये दुनिया है, दुनिया आने का एक सिस्टम है. बाप पहले आता गए, बेटा बाद में आता
گئے. ماں پہلے آتی ہے, بیٹی بعد میں آتی ہے, دادا پہلے آتا ہے, پوتا بعد میں آتا گئے. لیکن دنیا سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا گئے کہ 80 سال کا بوڑھا باپ اپنے 40 سال کے جوان بیٹے کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جاتا گئے. او لوگوں, جس کے گھر میں جوان بیٹے کی میت ہوتی ہے, جوان بیٹے کا انتقال ہوتا گئے, کبھی دیکھنا صاحبو اللہ کی قسم سارا گھر اجڑا اجڑا لگنے لگتا گئے. اس وجہ سے موت کی تیاری کرو. او شراب پینے والوں, او جوا کھیلنے والوں, اور راتوں کو عیاشیوں میں قوال اور قوالہ کے نام پہ اپنی نیندیں قربان کرنے والوں, یاد رکھنا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. کتنی قبر ایسی گئے, جا کر دیکھنا ان کے پھٹے تک گل چکے گئے, ان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں گئے. کتنے لوگ ایسے لیٹے گئے جو چودھری کہلاتے تھے, سیٹھ صاحب کہلاتے تھے, فلاں صاحب کہلاتے تھے. موت کی تیاری کرتے رہو. کتنی خوش نصیب ہے فلسطین کی وہ مائیں. ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, اس میں وہ کہہ رہا تھا انٹرویو کرنے والا رپورٹر, او بہن یہ بتا تم لوگ رات کو بھی برقع پہن کر سوتی ہو, کیا بات ہے, رات کو گھر کے اندر تو برقع اتار کر سویا کرو. وہ بہن کہتی تھی او میرا بھائی میں اس لیے برقع پہن کر سوتی ہوں, نہ جانے کب موت آ جائے. جب جس طریقے سے پوری زندگی میرا چہرہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا گئے, جب مجھے موت آئے برقع پہن کر سوؤں. موت جب مجھے آئے تو پردے کی حالت میں موت آئے. میں نے زندگی کنیز فاطمہ بن کر گزارا گئے, دنیا سے جاؤں گی تو بھی کنیز فاطمہ بن کر جاؤں گی. زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. اس لیے صاحبو ہمیشہ تیاری کرتے رہو. آپ اگر سدھریں گے, او شراب پینے والوں, کبھی تم نے یہ نہیں سوچا گئے کہ اگر تیرا انتقال جوانی میں ہو جائے. حضرت میں نے ایک شخص کو دیکھا گئے, آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گئے. گاؤں میں آپ کے بھی ایسے لوگ ہوں گے, علاقے میں ایسے لوگ ہوں گے, شراب پی رہا گئے, سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے گئے. او شراب پینے والوں, کبھی تم نے نہیں سوچا گئے تب تیرے پھیپھڑے سڑ جائیں گے, جب تجھے بیماری لگ جائے گی, جب تیرا گردہ خراب ہو جائے گا, جب تیرا انتقال ہو جائے گا. تم نے کبھی نہیں سوچا گئے تیرے بچوں کا کیا ہوگا. او میرے میرے بتانے سے نہ مانتے ہو, مت مانو. امام صاحب حافظ وقاری مسرور صاحب جمعہ میں سمجھاتے گئے, آپ نہیں مانتے ہو. مولانا صاحب سمجھاتے گئے, آپ نہیں مانتے ہو. میری نہیں مانتے ہو, کم سے کم دل کی تو مانو صاحبو. یاد رکھنا کتنے نوجوان ایسے گئے جو لیڈ لگا کر گاڑیاں چلاتے گئے, جو شراب کے نشے میں گاڑیاں چلاتے گئے. او شراب پینے والوں, تجھے نہیں پتا گئے ارے تجھ سے کتنی زندگیاں جڑی ہوئی گئے. جب تیرا انتقال ہو جائے گا تیرے بچوں کا کیا ہوگا, تیری بیوی کا کیا ہوگا. اور یاد رکھنا جس دن تیرا انتقال ہو جائے گا وہ تیرے بچے جسے تو بادشاہ کی طرح بنا کر رکھتا گئے, راجہ والی زندگی تیرے بچے گزارتے گئے, تیری بیوی رانی بن کر رہتی ہے. اللہ کی قسم جب تیرا انتقال ہو جائے گا شراب پیتا گئے تو کبھی تکیہ پہ سر رکھ کر سوچنا, انتقال جیسے ہی ہوگا تیرا بھائی یعنی بچوں کا چچا آ جائے گا, سینے سے لگائے گا تیرے بچوں کو اور کہے گا آج سے یہ میرا بیٹا گئے, آج سے یہ میرا بیٹا گئے. لیکن یاد رکھنا لوگو, اگر یہ بچے تب تک تیرے بچے تیرے بھائی سنبھالیں گے, چہارم 40واں تک تو سینے سے لگا کر رکھیں گے. 40-45 دن کے بعد وہ بھائی تیرا اتنا بڑا تیرے بچوں کا دشمن ہوگا کہ زمانے والے بھی دیکھیں گے, لوگ کہیں گے وہ دیکھو تیری بیوی کی عزت پہ حملے کیے جائیں گے, تیری بیوی کی عزت
سے سوال کیے جائیں گے. تو نہیں سوچتا گئے تو چلا جائے گا, تجھے بیماری ہوگی, تیری زمین بک جائے گی, تیری جائیداد ختم ہو جائے گی. جب عید کا دن ہوگا تیرے بچے دوسروں کے دروازے پر کھڑے رہیں گے. کبھی یہ سوچ کر تو دیکھو کتنی عورتیں ایسی تھی جو رانی بن کر رہ رہی تھی, لیکن شوہر شرابی تھا جس کے قدم گھر سے باہر نہ نکلے تھے. آج وہ مزدوری کرنے پہ مجبور گئے, آج وہ کام کرنے پہ مجبور گئے. تو ان کی طرف نہیں دیکھتا. او صاحبو, یہ باتیں تجھے کفال اور کفالہ نہیں بتانے والے. اگر یہ باتیں بتانے والے گئے یہ علماء کرام, یہ نائب رسول کی جماعت ہے. اللہ کی قسم ان سے قریب ہو جاؤ, یہ مسکراتے جائیں گے, دعائیں دیتے جائیں گے, اللہ خوشحالی کی زندگی عطا فرماتا جائے گا. اور یاد رکھنا, دنیا سے جاؤ گاڑی چلانے والوں, منہ میں گٹکا مت رکھنا, تو شراب کے نشے میں گاڑی نہ چلانا, کانوں میں لیڈ لگا کر گانے سنتے نہ جانا, بلکہ او نوجوانوں جب راستے سے چلنا تو منہ پہ کلمہ جاری رکھنا, تاکہ موت آئے تو دنیا دار ہو کر نہ جانا بلکہ عاشق مصطفیٰ بن کر جانا. اور جو تو عاشق مصطفیٰ بن کے جائے گا قبر میں آمنہ کے لال کا دیدار ہوگا, حشر میں اٹھے گا پروردگار عالم کا دیدار نصیب ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. اس لیے جاؤ دنیا سے تو کیسے جاؤ, عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو, ساری دنیا میں عزت ملے گی. ذرا بولے 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 سبحان اللہ. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو, ساری دنیا میں عزت ملے گی. اور میرا دعویٰ ہے, میرا دعویٰ ہے, روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی. میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی. صاحبو تقریر سنتے ہو تو کچھ سیکھ کر جاؤ, کچھ یہاں سے لے کر جاؤ, غور سے سننا لوگو. ماں باپ کی دعائیں لیتے رہنا. آج کے کچھ پیغامات ہیں, جھوٹ کبھی مت بولنا, حرام کبھی نہ کھانا, جب بھی کھانا تو حلال کھانا. اگر آپ نے ہمیشہ سچ بولا, اگر آپ ہمیشہ ماں باپ کے فرما بردار بن کر زندگی گزارے, اور اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھنا پیارے, جہاں بھی رہو گے مچلتے رہو گے, قبر میں جاؤ گے تو سکون کی زندگی نصیب ہو جائے گی. ماں باپ کی خدمت کرو لوگو. دعائیں کروانا حضرت ایک الگ چیز ہے. دعا کروانے سے زیادہ دعائیں لینے کی کوشش کیجئے. دعا کروانا الگ بات ہے, دعائیں لینا الگ بات ہے. دعائیں تو آپ 100 روپے لے کر, شیرنی لے کر حضرت کے پاس آؤ گے, حضرت دعا کر دیجئے, یہ آپ کو دعائیں دے دیں گے. لیکن یاد رکھنا, دعا لینا الگ بات ہے. کبھی مسجد پہنچ جانا, امام صاحب سے 100 روپے لے کر مصافحہ کرنا, کوئی نہ جانے, صرف تو جانے, امام صاحب جانے, تیرا رب جانے. امام صاحب مسکرا کر دعائیں دے دیں گے. کسی غریب کے گھر جانا, کچھ سامان لے لینا, ان کے بچوں کے لیے کپڑے لے لینا, ان کے گھر چلے جانا, رات کو جانا, فوٹو کھینچ کر تصویر بنا کر ان کی غربت کا تماشا مت بنانا. 10 روپے دیتے ہو, فوٹو کھینچ کر فیس بک پہ اپلوڈ کر کے انہیں تم رسوا کرنے لگتے ہو, جن کی غریبی کو زمانے والے نہیں جانتے. لیکن تو ایک کمبل دیتا گئے, ایک چادر دیتا گئے, اور تو ان کی غربت کا تماشا بناتا گئے. او صاحبو, اس غریب کے گھر میں جانا, کچھ روپے دے دینا. او بھائی صاحب سنے سنے, اللہ نے ہمیں مالدار بنایا گئے, اللہ نے آپ کو اگرچہ غریب بنایا گئے. یہ پیسے رکھے, بیٹی کی شادی کروا دے, یہ پیسے دو گے, جہاں اللہ عزت دے گا, مرنے کے بعد اللہ جنت عطا فرمائے گا. کھڑے ہو جائے سارے لوگ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اصلاح معاشرہ کانفرنس
اولاد غوث اعظم، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صاحب کی بارگاہ میں آتے ہو 100 روپے دے دیتے ہو، حضرت دعا کر دیجئے او صاحبو، یہ دعائیں کروانا ہے۔ اگر دعائیں لینی ہو کبھی بینک میں جا کر لائن لگتے ہو، جو اگر کسی بوڑھے کو دیکھ لینا، کہنا بابا جی آپ بیٹھ جاؤ، میں آپ کی جگہ لائن میں لگتا ہو۔ جب لائن قریب پہنچ جائے ان کو جا کر کھڑا کر دینا۔ کسی کو وزندار سامان اٹھائے دیکھنا، کمزور جسم والا ہے، وہ لاغر دبلا پتلا بوڑھا شخص ہے، ان کے سامان کو لینا اور کہنا چچا جی کہاں جانا ہے، میں آپ کو جگہ تک پہنچا دوں گا۔ اللہ کی قسم لوگو، وہ سامان آپ پہنچائیں گے، جتنی دور وہ بوڑھا شخص چلے گا ایسی دعائیں دے دے گا، ایسی دعائیں دے دے گا۔ یاد رکھنا یہاں بھی مسکراؤ گے، قبر میں بھی جا کر آرام ملے گا۔ دعائیں کروانے سے زیادہ دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ اللہ اللہ، سنو پیارے، غور سے سننا، دعائیں کتنی اثر رکھتی ہے۔ دعائیں کروایا کرو، حضور سے دعائیں کراؤ، پیر صاحب سے دعائیں کراؤ، اپنے استاد سے دعائیں کرواؤ، امام صاحب سے دعائیں کروایا کرو۔ او ماں بہنوں، تم اپنے شوہروں سے دعائیں کروایا کرو، ساس سسر کی دعائیں لیا کرو۔ جس دن تیرے ساس سسر تجھے دعا دے دیں گے تیرا گھر جنت بن جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا دعائیں کیا کام کرتی ہے، دعائیں کیا اثر رکھتی ہے۔ اگر دعا کا لینا چاہتے ہو تو یاد رکھنا دل کو ستھرا بنا لینا، اپنے دامن کو بچھا دینا۔ علماء سے پوچھو دعائیں کیا اثر رکھتی ہے۔ سنو پیارے، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے بنی اسرائیل میں 3 دوست تھے۔ غور سے سننا پیارے، دعائیں کیا رنگ لاتی ہے۔ برائی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، گناہ کرنے سے مصیبت آ جاتی ہے، برائیاں مصیبت میں ڈال دیتی ہے۔ نیکیاں کیا کرو، جلسوں میں جایا کرو، مسجدوں کو آباد کیا کرو، مدرسہ بنوایا کرو، اپنے پیر کی محبت دل میں رکھو، آل رسول کی محبت دل میں رکھو، اور ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہو۔ یہ دعائیں کہاں کہاں کام آتی ہے اور کیسے کام آتی ہے، کیونکہ لوگوں جو برائی آپ اور ہم کرتے گئے، برائیاں مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اور نیکیاں کرو گے نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ برائیاں مصیبت میں ڈال دیتی ہے اور نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اونچا بولے، نیکیاں مصیبت کو دیتی، وہ کیسے؟ ذرا سننا پیارے، میں نہیں کہتا، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو کسی نے کہا گئے ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن بدلا۔ سنے پیارے، آقا فرماتے ہیں دعائیں کیا رنگ لاتی ہے۔ دعا لیا کرو لوگو، اگر کوئی سچے دل سے دعا دے دیں تو یاد رکھنا دنیاوی مصیبت بھی ٹل جائے گی، قبر کی مصیبتیں بھی ٹل جائے گی، اور حشر کی مصیبتیں بھی اللہ ٹال دے گا اور آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آل رسول کی تشریف آوری ہو چکی ہے، آپ ان کے چہرے کو دیکھیں، جو نبی کے بیٹے سے دنیا میں محبت کرے گا وہ سرکار کی شفاعت قیامت کے دن پائے گا۔ آل رسول یاد رکھنا مولانا محنت سے بنا جا سکتا ہے، آل رسول کی ایک ممتازی حیثیت یہ بھی ہے، امتیازی حیثیت یہ بھی ہے کہ مولانا محنت سے بنا جا سکتا ہے، مناظر محنت سے بنا جا سکتا ہے، مفتی محنت سے بنا جا سکتا ہے، ڈاکٹر انجینئر پروفیسر سب کچھ محنت سے بنا جا سکتا ہے،
لیکن آل رسول محنت سے نہیں بنا جا سکتا ہے. ہاں آل رسول جن کی قسمت اونچی ہوتی ہے, اعلیٰ پیمانے کی, اعلیٰ درجے کی, انہیں اللہ مصطفیٰ کے خاندان میں, اپنے محبوب کے خاندان میں اللہ پیدا فرماتا ہے. اس لیے سنو پیارے, آل رسول کے چہرے کی زیارت کرتے رہو. اور یہ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ لوگ محفوظ کی تقریر بدل جاتی ہے, لوگ محفوظ کی تقریر بدل جاتی ہے, لوگ محفوظ کی تقریر بدل جاتی ہے, نسبت پیر سے تقدیر بدل جاتی ہے, نسبت پیر سے تقدیر بدل جاتی ہے. سنو پیارے, آقا نے فرمایا دعائیں کیا رنگ لاتی ہے, دعائیں مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے. او تعویذ کے چکر میں بھاگنے والوں, دعائیں مصیبت کو ٹالتی ہے. او ادھر ادھر بوکھنے والوں, بیمار ہوتے ہو, ڈاکٹروں کے یہاں لاکھوں روپے دے دیتے ہو, لیکن یاد رکھنا یہ تو آپ کا بھرم ہے کہ ڈاکٹر کی دوا سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. سنو, جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا, مصطفیٰ کا کرم نہیں ہوگا, تب تک تیری بیماری دور نہیں ہو سکتی ہے. اگر اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھ دی تو پھر منٹوں میں تو ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ امریکہ جائے گا, لندن جائے گا, چین و جاپان جائے گا, تیری بیماری کا علاج نہیں ہوگا. سنو پیارے, دعائیں کیا رنگ لاتی ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 دوست تھے. کتنے؟